جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ کو ان سے جو غلطی ہو گئی تھی، اس غلطی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر ایک دعا سکھائی، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور و دعا مانگی تو قبول اللہ تعالیٰ نے فرمائی، کیونکہ اللہ نے سکھائی تھی، ظاہر ہے اللہ نے وہ قبول کرنی تھی، وہ مقبول دعا تھی۔ تو بعض وقت اللہ تعالیٰ انسانوں کو پتہ نہیں ہوتا، بنی آدم میں سے کسی انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ خود کسی بندے کو کچھ نوازنے کے لیے، اس پر اپنا فضل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اسے خود اپنی جناب سے دعا سکھاتا ہے۔ اس قسم کے جو خوش نصیب دنیا میں لوگ پہلے بھی پیدا ہو چکے ہیں، دنیا میں اس وقت بھی ہوں گے، اس عاجز کے بغیر بھی ہوں گے دنیا میں، اور آئندہ بھی قیامت تک انشاءاللہ تعالیٰ اس قسم کے اللہ تعالیٰ کا فضل، مقبول دعائیں اللہ سے پانے والے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے۔ تو خاکسار کو بھی الحمدللہ اسی قسم کے خوش نصیب لوگوں میں سے ایک ہے، اور اس عاجز کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی جناب سے ایک دعا سکھائی، اور جب یہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی مجھے، بتائی مجھے، ایک چند منظوم دعائیہ اشعار ہیں جو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں پیدا کیے، اور میں نے فوری طور پر لکھ لیے، کیونکہ میں تو شاعر ہی نہیں ہوں، وہ تھوڑے سے منظوم کلام ہے۔ تو پھر میں یہ دعا مانگتا رہا ساری زندگی، یہ میں دعا مانگتا رہا نمازوں میں، اپنی والدہ صاحب سے بھی کہا کہ اماں یہ بڑی اچھی دعا ہے، اپنے دوستوں سے بھی کہا۔ اس دعا کا خاکسار نے بارہا اپنے خطبات میں بھی، اپنے لیکچروں میں بھی ذکر کیا ہوا ہے، یہ میرے مضامین میں بھی یہ دعا ملتی ہے، اور غلام مسیح الزماں جو میری کتاب ہے اس کے شروع میں پچھلے ہفتے سے پہلے بھی یہ دعا وہاں پر آپ کو ملے گی۔ تو میں وہ دعا جو اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کے دل پر نازل فرمائی، جس کا اس وقت جب یہ دعا اس عاجز کے دل پر نازل ہوئی تھی، الہام ہوئی تھی، مجھے نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس عاجز کو دعا سکھائی ہے، یہ الہامی دعا ہے، مجھے کوئی پتہ نہیں۔ میں نے تو صرف یہ اشعار میرے دل میں پیدا ہوئے تو میں نے فوری طور پر، بڑے اچھے اشعار تھے تو میں نے لکھ لیے۔ تو میں وہ پھر اس دعا کو اپنی نمازوں میں مانگتا رہا۔ تو پہلے میں وہ چند منظوم دعائیہ اشعار میں پڑھ دیتا ہوں آپ سب کے آگے، اس کے بعد پھر میں آگے بات بتاؤں گا۔ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ کو جس طرح اللہ نے ایک دعا سکھائی اور پھر اللہ نے ان کو معاف فرمایا، قبول فرمائی، اسی سے ملتا جلتا یہ واقعہ ہے۔ وہ دعائیہ جو منظوم فقرات تھے وہ اس طرح تھے: اے میرے اللہ اب تو میری پکار سن لے، بخشش کا میں ہوں طالب، میرے غفار سن لے، میں گنہگار بندہ در پہ ہوں تیرے آیا، شرمندگی کے آنسو اپنے ہوں ساتھ لایا، گلیوں میں رو رہا ہوں آنسو بہا رہا ہوں، در در کی ٹھوکریں اے مالک میں کھا رہا ہوں، تو پاک مجھ کو کر دے اور نیک بھی بنا دے، اسلام کی محبت دل میں میرے بٹھا دے، ہر آن رکھوں دین کو دنیا پہ میں مقدم، اسلام کی فتح کا ہو فکر مجھ کو ہر دم، اسلام کی صداقت دنیا میں میں پھیلاؤں، شمع ہدایت ہر گھر میں میں جلاؤں، اسلام پر جیوں میں، اسلام پر مروں میں، ہر قطرہ اپنے خون کا اس کی نظر کروں میں، برائی سے بچوں اور زباں پہ ہو صداقت، تیرے چمن کا گل ہوں، گل کی تو کر حفاظت،